بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، میں اس مرکز میں صرف حاضری لگانے آیا تھا، مگر حضرت مولانا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ایک دو باتیں تو بیان کر دے۔ آپ کو پتہ ہے ذہن میں کوئی موضوع نہ ہو، تیاری نہ ہو، اور پھر علماء کے مجمع کے سامنے کو بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک دو باتیں میرے ذہن میں ڈال دی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہر بندے کا تعلق اور رابطہ دوسروں سے ہوتا ہے، وہ پھر اس کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور خالق سے بھی ہے۔ خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی ہے۔ تعلق تو سب کو ہوتا ہے، مگر احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو باخبر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عجز و نیاز کا اور عبدیت کا اور سراپا اپنے آپ کو اس کے حکم کے حوالے کر دینے کا ہے، اپنی مرضی ختم کر دیں گی۔ جب اس مقام تک ہم پہنچ جائیں گے تو پھر اس مہربان اللہ کی طرف سے ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری تمام صلاحیتوں کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، جلا ملے گی، اور اس سے پھر جب ہم مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہوں گے تو ہماری ہر بات کا اثر ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ مشہور رباعی تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب انہوں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اور پھر یہ یاد رکھیو کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نفلی عبادتوں سے۔ حدیث قدسی ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ نفلی عبادتیں کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نفلی عبادتوں میں تہجد ہے بھائی، آپ حضرات علماء ہیں اور ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، آپ تو سارے تہجد خان ہوں گے انشاءاللہ،
ماشاء اللہ، بحمد اللہ، بفضل اللہ، بکرم اللہ، بمن اللہ، آپ سحری کو اٹھ کے تہجد ضرور پڑھتے ہوں گے۔ یہ سحری کو 2 رکعتیں پڑھ لینا، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو معمول بنا لیں، پھر اشراق کے نفل پڑھ لیا کریں، پھر چاشت کے، پھر فیض زوال، یہ نوافل جو ہے نا ان کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو کہ ہمارا ایک مزاج ہے، علماء دیوبند میں انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بخشا اور وہی چمکے اور انہیں سے آگے فیض پھیلا، جو علم کے ساتھ ساتھ روحانیت کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، لیکن جو 2 شخصیتیں بہت زیادہ مشہور ہیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ علیہ رحمتاً کاملۃ واسعہ، اور دوسرے دور حاضر کے امام الاولیاء قطب زمان شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان 2 شخصیات کے بہت تذکرے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی جو عظمت اور ان کی قدر و منزلت سب اہل حق کے دلوں میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ان دونوں کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کو آپ پڑھیں، روحانی طور پر ان کا مقام کتنا بلند تھا، کتنے اونچے مقام کے مالک تھے یہ دونوں حضرات، حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اور حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کی جامع سوانح حضرت مدنی کی تو چراغ محمد کے نام سے ہے، کیونکہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا تاریخی نام چراغ محمد تھا، اور حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح مرد مومن کے نام سے ملتی ہے، ضرور پڑھیں آپ۔ ان کو پڑھ کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان حضرات کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور رب کے ہاں سے ان پر کیا نوازشات ہوتی تھی، کیا مہربانیاں ہوتی تھی، وہاں سے لیتے تھے آگے مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ یہ واسطہ ہے نا، یہ ٹاور ہے، ادھر سے چیز آتی ہے آگے منتقل ہوتی ہے، اور وہ ہمارے قلوب پر تب القاء ہوگی، ہمارا ذہن تب کھلے گا، علم و حکمت کی باتیں تب ہمارے ذہن میں آئیں گی، ہمارا سینہ تب وسیع ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، جلالی پیغمبر، کلیم اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے کے لیے بھیجا، تو کیا فرمایا؟ 2 باتیں فرمائی، 2 فرمایا جاؤ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، اس سے بات نرم کرنا، اچھے پیرائے میں بات کرنا، اور دوسرا فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی نہ کرنا۔ یہ مثال ہے، یہ تو مومن کا ہتھیار ہے،
ولا دنیا فی ذکری، میرے ذکر میں میری یاد میں کمی نہ کرنا، کیوں جب تمہاری بات ہوگی تمہارا بیان ہوگا اس کے اندر قوت، طاقت، عمل کی قوت جس سے پیدا ہو جائے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ودیت فرماتی ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہوگا اور پھر اس سے دعائیں کر کے اس سے یہ کہہ کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی کہہ کر جب آگے مخلوق تک بات پہنچاؤ گے اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا نفع ہوگا۔ مجھے یہ حکم فرمایا گیا کہ 1 بجے تک تو نے بات کرنی ہے، الحمدللہ 1 ہو گیا۔ جو اس وقت میرے ذہن میں مختصر سی بات آئی تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجتماع کو اللہ تعالی بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کو اللہ تعالی اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی اللہ بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا